من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم رمضان المبارک کے خاص عنوان کے تحت گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معلومات پیش ہوئی ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ جس میں اس مالک الملک کی رحمت اپنے بندوں پر جھوم جھوم کے برستی ہے، اور اس کی رحمت اپنے بندوں پہ کرم فرمائی کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اجر و ثواب پہاڑوں کے برابر ہونے لگتا ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک میں آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے میں جمعۃ المبارک کے ایام، ان کی ایک خاص اور خصوصی اہمیت ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں ایک تصور ہے جمعۃ الوداع کا، اور ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کا ایک جمعہ باقی جمعوں سے مختلف ہے، اور یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے جو دوسرے جمعوں کو حاصل نہیں۔ یا بعض لوگ اس کو باقاعدہ ایک تہوار کا نام دیتے ہیں اور تہواروں کے ساتھ اس کو شامل کرتے ہیں۔ اس جمعۃ الوداع کے نام سے شریعت میں کوئی خصوصی شرف اور فضل یہ کوئی ثابت نہیں۔ اس بنیاد پہ کہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہے وہ دوسرے جمعوں کی بنسبت کوئی خاص مقام اور فضیلت اور شرف رکھتا ہو، لیکن رمضان کا کوئی جمعہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کو، اس کی توجہ کو، اس کی عنایت کو حاصل کرنے کے لیے مواقع زیادہ سے زیادہ اور بڑے اللہ رب العزت کی پرجوش رحمت کے مناظر اور مظاہر نہ ہوں،
جمعہ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق یہ سید الایام ہے، تمام سال کے جتنے ایام ہیں ان ایام میں سردار کی حیثیت جمعوں کی ہے۔ اور ادھر رمضان المبارک کو سید الشہور کہا گیا کہ جتنے مہینے اللہ نے بنائے ان مہینوں میں سارے مہینوں کا سردار مہینہ یہ رمضان المبارک ہے۔ پھر جس وقت جمعہ بھی ہو اور رمضان بھی ہو، یہ دونوں موافقتیں اکٹھی ہو جائیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت بھی مزید جوش میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی حد تک جمعۃ الوداع کا کوئی تصور جو قابل عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ صرف دل میں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے جو خاص نعمت اور رحمت ہمارے اوپر کی کہ اس نے رمضان بھی دیا، رمضان کے جمعے بھی دیے، اور ان جمعوں میں بظاہر یہ آخری جمعہ ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری جمعہ ہے، میں جمعۃ الوداع کی بات کر رہا ہوں کیونکہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آخری جمعہ کون سا ہو، لیکن جو جمعۃ الوداع کا دن ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ آخری جمعہ ہے اور اس نعمت کو زیادہ سے زیادہ ہم نے حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر کرنا ہے اور اس کی ذات کا خوف اپنے دل میں بٹھانا ہے، اس اعتبار سے اس جمعے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا نام رکھے بغیر صرف احساس کا نام ہے کہ یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی اس کی ہمیں قدر نصیب ہو، اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ان کو دیکھ کر عبرت محسوس ہو اور دل میں خوف خدا کا دائرہ پیدا ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم رمضان کی نعمتیں، اس کے فضولیات، فضولیات، اس کی برکات کو ہم حاصل کر سکیں۔ اس لیے آج یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا، اب کون جانتا ہے کہ آئندہ رمضان اس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، جو گزشتہ اس ماہ مبارک میں روزے بھی رکھتے تھے، تراویح بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ تو زندگی میں جتنے زیادہ رمضان نصیب ہو جائیں اتنا اللہ رب العزت کی رحمت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے یہ مقام شکر ہے کہ اس نے اس مہینے میں اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیا، تو اس میں بھی انسان کو بعض بات ایک فہم ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی ہم کیا ہیں، ہماری عبادتیں کیا ہے، پتہ نہیں ہماری عبادتیں اللہ کو قبول ہوتی ہیں بھی نہیں، ہماری نماز اللہ کو قبول ہے یا نہیں، ہمارا روزہ اللہ کو قبول ہے یا نہیں، ہماری تراویح اللہ کو قبول ہے یا نہیں، یہ تصور بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کے لیے شکر اس وقت سے واجب ہو جاتا ہے جب سے اس کو نیک عمل کی طرف ایک قدم اٹھانے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ یہ اس کی توفیق ہے نا کہ وہ مسجد میں لے کے آئے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ دکھایا، اس کی رحمت ہے کہ اس نے رمضان کی یہ جمعے نصیب کی۔ اب یہ توفیق ہے تو پھر اللہ پہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اس بنیاد پہ کہ جس ذات نے یہ توفیق بخشی ہے اس عمل میں قبولیت کا رنگ بھی وہ خود بھر دے گا، وہ خود پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، مولا میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جس طرح کہ تو نے خود اپنی ذات کی تعریفیں کی، میرے پاس میں نہیں ہے تیری تعریفوں کا
احاطہ کر لینا، تیری تعریف مکمل کرنا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اور کون مکمل کر سکتا ہے اللہ کی تعریفات؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور دوسرے مقامات پہ فرمایا کہ سارے درخت کلمے بن جائیں، اور کوئی لکھنے والا اللہ کی تعریفوں کو، اس کے خواص کو، اس کی صفتوں کو، اس کی وحدانیت کے کلمات کو اگر کوئی شخص لکھنا شروع کر دے، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کے کلمات، اس کی صفات اور اس کی تعریفیں کبھی ختم نہیں ہوں۔ اس لیے یہ کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن جتنی کسی کو توفیق مل جائے، یعنی آ جانا یہ توفیق ہے، جو آ گیا ٹوٹی پھوٹی باتیں انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دے دینا یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، اس کے احسان پہ شکر واجب ہے یا نہیں؟ شکر کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں خوف بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے دل میں اتنا خوف نہ ہو کہ اللہ رب العزت سے نا امید ہو بیٹھے، اور اتنی نا امیدی نہ ہو کہ یعنی امید اتنی حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جائے، گناہ کرنے کے اوپر بالکل بے باک ہو جائے۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، یعنی بے باک ہونا بھی جائز نہیں، اپنے دل سے ہر قسم کا خطرہ نکال لینا یہ بھی جائز ہے۔ اس لیے یہ بھی تو مقام عبرت ہے کہ اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے جی رہے ہیں جنہیں رمضان کی آمد کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس کے جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ رمضان آیا کب اور گیا کب، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ رحمت والا مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے۔ راتیں گزر جاتی ہیں، اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا، دن گزر جاتے ہیں، روزے کی توفیق نہیں ہوتی، کئی جمعے چلے جاتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ دل میں احساس ہونا چاہیے، مولا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے، اگر یہ مہینہ آیا اور تجھے ہم راضی نہ کر سکے تو پھر ہم جیسا، ہمارے جیسا پھر بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ اب یہ بات اگرچہ رمضان کے آخر میں کہی جا رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ کے دربار میں جو تاخیر سے بھی آئے، اللہ کی طرف سے تانا نہیں کیا جاتا۔ جس کو پہلے احساس نہ ہوا ہو اس کو اب بھی احساس ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اپنے رب کے متعلق یہ دل کے اندر خیال اور فکر اور احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کو اگر سارے سال میں صحیح معنی میں اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑ سکا تو یہ سال کا ایک مہینہ تو اللہ نے مجھے تعلق جوڑنے کے لیے بنایا۔ اگر اس میں بھی میں اس کے ساتھ تعلق نہ جوڑ سکا تو پھر اس دنیا میں راحت میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ احساس بھی دل میں ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلوایا اپنی امت کو۔ مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس حدیث کے پیچھے بھی راز کی بات یہ ہے کہ جن تین آدمیوں کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا، ان تینوں کو اس قسم کے کام کی وجہ سے سزا مل رہی ہے نہ کرنے کی وجہ سے، کہ جس کا کرنا بڑا آسان تھا، لیکن آسان کام ہونے کے باوجود ان کو کرنے کی توفیق نہ ہو سکی۔ میری مراد وہ حدیث ہے مشہور جو آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ والے دن اپنی مسجد میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ اب مہینہ رمضان کا، شہر مدینہ کا، مسجد نبوی، اور خطبے کے لیے آنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو پھر آمین۔ ممبر کی چونکہ آپ نے 3 سیڑھیاں بنوائی تھیں، جو بنایا گیا آپ کے لیے پہلی مرتبہ تیار کیا گیا، اور آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہمیشہ ممبر کی تیسری سیڑھی پہ خطبہ دیتے تھے،
لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات کے بعد جب امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری، منصب امامت نصیب ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ جس سیڑھی پر اللہ کے رسول کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں میں اس پہ خطبہ دوں۔ دوسری سیڑھی پہ آ گئے، دوسری سیڑھی پہ خطبہ شروع کر دیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو منصب امامت ملا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ میں نہ پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہو سکتا، تیسری سیڑھی پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ دوسری پہ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ حضرت عمر بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حد درجہ احترام کرتے تھے، رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا احترام کرتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ امت میں پہلی مرتبہ یہ لفظ لگا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں شک نہیں کہ خلفائے اربعہ یہ چار ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی حیدر کرار، یہ چار خلفاء ہیں، چار خلیفہ ہیں، برحق ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب ملا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ خلیفہ کا لفظ نہ بولو، مجھے امیر المؤمنین کہا کرو، اس لیے کہ خلیفہ کہلوانے کا اگر صحیح معنی میں حقدار تھا تو ابو بکر صدیق۔ انہوں نے کہا پھر مجھے خلیفہ تو میں نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول کا خلیفہ، اس لیے کہ خلیفہ تو صدیق اکبر تھے، پھر مجھے کہو تو پھر اگر خلیفہ کہنا ہے تو یہ لفظ بولا کرو خلیفہ تو خلیفہ رسول اللہ ہے۔ لیکن پھر مجھے خطرہ ہے کہ بعض والے لوگ جو ہیں یعنی وہ بھی ان پر بھی ان کو اعتماد تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک لفظ خلیفہ کا اور بڑھا دیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم دوسرے خلیفہ نہیں، ہم تیسرے خلیفہ ہیں، امت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں اپنے ساتھ خلیفہ کا لفظ نہیں لگاؤں گا، میرے ساتھ لفظ امیر المؤمنین کا ہوگا۔ دوسری سیڑھی انہوں نے بھی چھوڑ دی، تیسری سیڑھی پہ آ گئے۔ اب اس کے بعد امت میں ہمیشہ کے لیے یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ خطیب جس وقت بھی خطبہ دے گا وہ ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر آ کر خطبہ دے گا، یعنی دوسری حضرت عمر نے چھوڑی تو پہلی سیڑھی پہ آ گئے۔ اب اس کے بعد اس پہلی سیڑھی پر کیونکہ اس سے نیچے اور سیڑھی نہیں ہوتی تو اس لیے پہلی سیڑھی کے اوپر خطبہ دیا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ بھی آمین کہا، دوسری پہ بھی آمین کہا، تیسری پہ بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، پہلے آپ اس طرح عام طور پہ دعا کیا کرتے ہیں، کوئی لفظ دعا کے بولتے ہیں اور ہم آمین کہتے ہیں اس دعا میں، آج آپ نے دعا کرنے کی بجائے آمین کا لفظ بولا، اسی آمین کے لفظ پہ آپ نے اکتفا کیا، کیا کوئی نئی بات پیش آ گئی؟ فرمایا ہاں جبریل سامنے کھڑے تھے اور جب میں نے پہلا قدم اپنی سیڑھی پہ رکھا تو اس نے ایک دعا کی، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے دوسری دعا کی، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے تیسری دعا کی، تو میں نے اس کی دعا پہ آمین کہا۔ اب دیکھو وہ دعا بھی نہیں بد دعا ہے، پر ہمارے لوگ تو بد دعاؤں سے بڑے ڈرتے ہیں۔ جو شخص اس کے بال پراگندہ ہو جائیں، بکھرے ہوئے بالوں والا، دھون سے پکائی ہوئی، وجود میں بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں، گلے میں اس نے بڑے بڑے موٹے موٹے منکے ڈال رکھے ہوں اور وجود پہ چیچڑے ہوں مختلف رنگوں کے، لوگ اس سے ڈرتے ہو کہ کوئی بد دعا نہ کرتے۔ اللہ کے رسول کی بد دعا سے ڈر نہیں لگتا کہ جو بد دعا جبریل نے کی ہو اور آمین اس پہ جناب رسول اللہ نے کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہینہ رمضان مبارک کا ہو اور جمعے کا دن ہو اور ممبر پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل کی شکل سامنے آئی۔ جبریل نے کہا اللہ کرے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کو راضی کر کے اپنے رب کے ساتھ سلو نہ کر سکا، ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اب یہ بات کیوں کہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کو راضی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، آسان ہوتا ہی نہیں ہوتا، بڑا آسان ہوتا ہے۔ پھر والدین بڑھاپے میں ہوں
ان کو راضی کرنا تو اور آسان ہوتا ہے. تھوڑی سی خدمت اگر کر دو تو ان کی زبان سے پانی کے فوارے کی طرح دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں بھی اس میں اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، لیکن اس کے باوجود اتنا نہ کر سکا کہ اپنے والدین سے دعائیں لے سکے. اس جیسا بدبخت انسان جو دنیا میں اور کوئی نہیں. اللہ کرے یہ شخص کبھی خیر اور نیکی کا منہ نہ دے. اور پھر اس کے بعد جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اللہ کرے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی دنیا میں وہ رسوا ہو جائے کہ جس کے سامنے ذکر آئندہ ہو، آپ کا ذکر آپ اس کے سامنے ہو، لیکن وہ آپ کے اوپر ذکر سننے کے بعد درود نہ پڑھ سکے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو جس مجلس میں، اس مجلس کے اندر کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے درود کا کوئی سیگا بھی ہو، لیکن صحابہ کرام کے زمانے سے مختصر ترین سیگا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ لفظ بھی کوئی نہیں بول سکا تھا. اتنے شفیق پیغمبر کے متعلق اس نے بخل کیا کہ جو اس زمین پہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی فکر اس کو اپنی امت کی ہوتی ہے. اگر وہ معراج کی رات ملأ اعلی میں پہنچتا ہے وہاں پر بھی فکر اپنی امت کی ہوتی ہے. اور اگر کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا تو میدان محشر میں بھی اپنی بجائے اپنی امت کی فکر ہوگی. اللہ جب آپ نمازیں پڑھتے ہیں مسلسل پڑھتے ہیں حتیٰ ترمت قدمہ ہو، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے قدموں میں ورم آ گیا، قدم سوج گئے. سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ افلا غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی آپ اصولی طور پر تو گناہوں سے معصوم ہیں، اور جب آپ گناہوں سے معصوم ہیں تو آپ کی اتنی محنت اور مشقت کرنا کہ ہمیں دیکھ دیکھ کر ترس آنے لگتا ہے. آپ اتنی محنت اور مشقت کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ جب روتے تھے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تو دیکھنے والے کو ترس آنے لگتا تھا کہ سینہ ابلتی ہڈیا کی طرح آواز دینے لگتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. اور قیام کیا تو لگتا ایسے تھا کہ رکوع کرنے کا نام ہی نہیں لیں گے. جب رکوع کیا تو ایسے لگتا تھا کہ قومے کا نام ہی نہیں لیں گے. جب سجدہ کیا تو ایسے لگتا تھا کہ سجدے سے سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لیں گے. حتیٰ کہ جب آپ نماز کو ختم کرتے تھے تو پاؤں سوج چکے ہوتے تھے. یا رسول اللہ اتنی محنت اور مشقت معصوم ہونے کے باوجود آپ کس کے لیے اتنا روتے ہیں؟ یہ رونا تو استغفار ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اس سے معافی مانگنا ہے. آپ کس کے لیے مانگتے ہیں؟ تو جواب میں ایک جگہ پہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اور دوسرے مقام کے اوپر یہ فرمایا کہ کیا میں اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں نہ مانگوں؟ اور جب آپ کو ایک خاص منصب اور مقام ملا، ایک دعا ہے جو ہر نبی کو دی گئی اس کی زندگی میں، اور وہ دعا اس نے جب کرنی ہے اس کے متعلق یہ طے ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی. وگرنہ دعاؤں کا قبول کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. مان لے تو اس کی مرضی، جس کی بھی مان لے، اور ٹھکرانے پہ آ جائے تو اللہ کے پیغمبر کی دعا کو بھی قبول کرنا. اللہ کے پیغمبر کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، لیکن باوجود خواہش اور دعاؤں کے ہدایت نصیب نہیں. لیکن ایک دعا ہے جس کے متعلق اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ جو مانگے گا، جو یہ پیغمبر دعا مانگے گا ضرور قبول ہوگی. ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں اس دعا کو دنیا میں مانگی. کسی نے اپنے قوم کی تباہی کے لیے، کسی نے مومنین کی نجات کے لیے دنیا میں مختلف طریقوں سے انہوں نے دعائیں مانگی، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہے. کل قیامت کے دن جس وقت میری امت کے گناہ گار لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس وقت میں دعا کروں گا کہ مولا میری امت کے گناہ گاروں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج. تو جس کو اتنا لحاظ ہے اپنی امت کا، جس کو ملأ اعلیٰ میں اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کا جب شرف حاصل ہوتا ہے، اپنی طرف سے آغاز کرتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات،
تو اللہ کے سامنے اپنی نیاز مندی کا ذکر کیا، مولا میری مالی عبادت، میری بدنی عبادت، میری زبانی لسانی عبادت تیرے لیے ہوگی، اس کے علاوہ میں تیرے دربار میں کیا پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ تجھے اپنی عبادت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں، اور مجھے آپ کی عبادت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں۔ یا اللہ میں یہ عبادتیں تیرے لیے کروں گا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیغمبر اگر تیری یہ نیاز مندی میرے لیے ہے تو میری سلامتیاں ہمیشہ تیرے لیے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اصولی طور پہ تو بات مکمل ہو گئی، ایک طرف سے بھی کلام ہے، دوسری طرف سے کلام کا جواب ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بلایا، آگے خود ساتھ شامل فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا یہ رحمتیں میرے اوپر بھی ہوں اور میری امت کے صالح جن کے اندر یہ صلاحیت ہو ایمان کے ساتھ کہ وہ تیری رحمتوں کو حاصل کرنے کے مستحق ہوں، مولا یہ تیری رحمتیں اور سلامتیاں ان کے لیے بھی ہونی چاہیے، یعنی جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان پر بھی یہ تیری رحمتیں ہونی چاہیے۔ تو وہ اتنا شفیق پیغمبر کہ میدان معاشر میں ہر پیغمبر، ہر انسان نفسی 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 پکارتا ہے اس دن کی گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نفسی نفسی کی بجائے امتی امتی کے الفاظ نکلتے ہیں، یا اللہ میری امت کی خیر ہو، یا اللہ میری امت کی خیر ہو۔ تو امتی اتنا بخل کرے کہ اللہ کے پیغمبر کا نام ہو اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکل سکے، یا جب لکھنے لگے تو لکھتے ہوئے صرف سواد ڈال دے بس، یہ بخل ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، یا سواد ڈال دے، یہ کوئی بہت زیادہ سخاوت کرتا تو سواد نام عین بھی، یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح بولتے ہوئے پورا صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ضروری ہے، اسی طریقے سے لکھتے ہوئے بھی پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری ہے۔ صرف سواد سے کام چلانا جائز نہیں ہے، نہ سواد نام عین میم سے کام چلانا جائز ہے، پورا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ بخل کا ہے، کس بنیاد پہ بخل ہے، کس ہستی کے ساتھ بخل کیا جا رہا ہے؟ اللہ۔ تو جبریل نے کہا اللہ کرے وہ شخص کوئی خیر کا منہ نہ دیکھے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا جائے لیکن اس کی زبان سے درود نہ نکلے۔ تو سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ تیسری سیڑھی کے اوپر جبریل نے کہا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، پہلا کام بھی بڑا آسان، اب دوسرا کام یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کتنی انرجی صرف ہو، کوئی طاقت نہیں لگی، کوئی وقت نہیں لگا، آسان تھا نا، لیکن اس کے باوجود یعنی یہ بخشش کا ذریعہ ہے، اس بخشش کے ذریعے کو کوئی نہیں اپنا سکا، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ پھر فرمایا رمضان کا مہینہ اس کو مل گیا، اللہ کی عنایت سے ملا، اس نے عطا کیا، اس کی توفیق تھی، اگر وہ چاہتا تو اس سے پہلے روح اور جسم کے سلسلے کو منقطع کر دیتا، اس نے عطا کیا، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کو 11 مہینے نافرمانی میں گزارنے کے باوجود اس مہینے میں بھی رب کو راضی نہ کر سکا، اس سے بڑھ کے اور بڑا بدبخت انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کرے یہ شخص کبھی خیر کا منہ نہ دیکھے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا آمین، یا اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرے۔ اس لیے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اتنے لوگ غافل بھی موجود ہیں اس دنیا میں، لیکن ہمیں غافل لوگوں میں سے نہیں بننا، یعنی اتنا کافی نہیں کہ بس ہماری زندگی میں رمضان آ گیا اور گزر گیا۔ رمضان آیا تو روزہ اصل نہ صحیح، نقل صحیح۔ ہمارا اصل روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے نقالی کرنی ہے، روزے کی نقالی ہم نے کرنی۔ تراویح اصل نہ صحیح لیکن نقالی ہم نے کر لی، جو خشوع خضوع کرنا چاہیے تھا وہ خشوع خضوع ہمیں نصیب نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود نقل تو ہو گئی۔ جس طرح تلاوت کرنے کا حق تھا اس طرح تلاوت نہیں ہو سکی، لیکن چلو نقل تو کر لی نا۔ یہ نقل کرنے کے بعد مطمئن ہونا چاہیے، اور جس کو یہ نقل بھی نصیب نہیں ہوئی اس کو اپنے ایمان کی اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جس پر اللہ کے رسول کی طرف سے لعنتیں ہوں، جبریل کی طرف سے لعنتیں ہوں، تو پھر وہ شخص خیر کا منہ کس طرح دیکھ سکتے۔ اس لیے یہ اس رمضان کے مہینے میں کسی بھی جمعہ کا مل جانا اللہ کی طرف سے باعث برکت ہے، اس لیے کہ جمعہ سید الایام ہے،
اور رمضان سید الشہور ہے، اور یہ اس کی نعمت ہے کہ اس نے عطا کی۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، جس حد تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، اس کی تسبیحات سے جاری ساری اور تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی اور اپنی ان ساعات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔